اویس بھائی دا لیکچر خو ریکارډ نه کدايو جی میں دا لیکچر خو دا نه ریکارډ کړي نه دا خو کم وختي چې مون کلاس واخیستی او ډیپندنسي ریکارډ کړي را ټوټل ریکارډ د نن کلاسونو ګرد ریکارډ دي یاره دا به ما ته بیا لیک سینډ کړه دا سو غواړي بیا به درته سینډ کوم لازمي اوس دا مې هم ریکارډینګ سٹارټ کړي بس دا به بیا در سینډ کوم بس ټیک د ډیره مننه بس سٹارٹ واخله اوکے ٹھیک شو بات کر رہے تھے ہم کہ ہاؤ لیجیٹمیسی اسٹیبلش ان اے سوسائٹی بڑا امپورٹنٹ ہے ویسے بیسک کنسیپٹ ہے پولیٹیکل سائنس کا کہ یار یہ جو لیجیٹمیسی ہیں یہ کیسے اسٹیبلش ہو گئی ہیں سوسائٹی میں اب ان کا اپنا ایک پروسیس ہے لیجیٹمیسی کی اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک پروسیس ہے ہوتا اس طرح سے ہیں میکس ویبر کے اکارڈنگ کہ ایک جگہ پر لوگ آ کے اکٹھے رہتے ہیں اب تھرو پیریڈ آف ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا ایک یونیفارم کوڈ آف کنڈکٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے ہاؤ یونیفارم کوڈ آف کنڈکٹ از ڈیولپڈ کیسے کہ جب لوگ ایک جگہ پر رہتے ہیں تو ان کے جو رہنے کے طریقے ہیں وہ ایک جیسے ایمرج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی مثال کے طور پر پھر وہ اب ایک جیسے کپڑے بھی پہنتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ایک یونیفارم کوڈ آف کنڈکٹ سے مراد یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی وہ پھر ایک جیسے یعنی پٹھان کو دیکھ لیں پشتون سوسائٹی کو دیکھ لیں سو پشتون سوسائٹی یہ مطلب سرے سے اس طرح نہیں تھی یعنی سٹارٹ سے اس طرح نہیں تھی یہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوا ہے ٹھیک ہے وکاس بھائی دا غسه عمر وکاس شراغلی کنه عمر وقاص ته وګوره ما هو لینک ورته سند کړی دی قده خو بیا وی د سره کنه ځکه مې رايات شمه چې د سره اینو ته څه ورګه میسج یو ورته وکړه وکاس بھائی یو کال ولا ورکا کا راغی کنه صحیح ده زه کال ورته کوم اوس هغه کال نه اټینډ کوي ته مخکې ځان بس ٹھیک تھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ ایک جگہ پر رہتے ہیں ان کا ایک یونیفارم کوڈ آف کنڈکٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ یونیفارم کوڈ آف کنڈکٹ سے میرا مراد یہ ہے کہ رہنے سہنے کے جو طریقے اطوار ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور یونیفارمٹی آ جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ جو طریقے اطوار ہیں ان کے رہنے کے یہ بن جاتے ہیں کسٹمز یعنی روایات بن جاتی ہیں اس علاقے کی اور وہ روایات کو پھر وقت کے ساتھ ساتھ اتنی زیادہ وہ مضبوط ہوتی ہیں اور اتنی اسٹرانگر ڈگری آف
جو کنفرمٹی ہے وہ ملتی ہے ان کو، یعنی پھر اس روایات کو انپورس کرنے کے لیے یا اس کسٹمز اور ٹریڈیشنز کو امپورس کرنے کے لیے کوئی بھی فورس کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی مثال کے طور پر پشتون سوسائٹی میں آپ کو بائی فورس تو کوئی نہیں کہتا کس طرح کھانا پکاؤ، وہ پشتون روایات کے مطابق کھانا پکتا ہے، یا کوئی بائی فورس تو آپ کو یہ نہیں کہتا کہ اس طرح کی کپڑے پہنو. سو یہ جو روایات ہے یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ڈیولپ ہوتی ہیں، اور یہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ پھر یہ اتنی اسٹرانگ ڈگری آف کنفرمٹی لیتی ہیں. یہ جو روایات ہوتی ہیں، کنونشنز ہوتی ہیں، ان کو والنٹری کمپلائنس ملتا ہے. لوگ ان کو اپنی مرضی سے ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور اون بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اڈاپٹڈ اور کسٹمز میں پھر سے دوہرا دیتا ہوں کہ میں یہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ آف لیجیٹیمیسی ان سوسائٹی کی لیجیٹیمیسی کیسی آتی ہے. سو میں نے عرض کیا کہ یونیفارم کوڈ آف کنڈکٹ، اور یونیفارم کوڈ آف کنڈکٹ سے یہ کسٹم اور کنونشنز بنتے ہیں. جب یہ کسٹمز اور کنونشنز بن جاتے ہیں سو ان کو اتنی اسٹرانگر ڈگری آف کمپلائنس ملتی ہیں، اوبیڈینس ملتی ہیں، اور پھر بعد میں یہ جو اڈاپٹڈ کسٹمز ہوتے ہیں اینڈ کنونشنز ہوتے ہیں دے بیکم لاس، یہ قوانین کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. یعنی اسلامک کسٹمز کی بات کرتے ہیں اور اسلامک کسٹمز سے مثال لے لیتے ہیں. سو اسلامک کسٹمز یہ ایک اسلامی روایت ہے جو انہیریٹنس لاس ہے ہمارے. یہ انہیریٹنس لاز جو ہے یہ کنونشن تھا، اسلامک کسٹم ہے، سو پھر ہم نے ان کو لاز میں کنورٹ کیا ہے. اسی طرح باقی بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یو کے ہیں وہ کسٹمز کو زیادہ جو ہے اون کرتے ہیں اور زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں ٹورڈز کسٹمز. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر اپنے یعنی ان کی جو کامن لا ہے یہ سارے بیسڈ ہے آن دا کسٹمز. ہمارے پاکستان میں بھی بہت سارے لاز ہیں جو کسٹمز پہ بیسڈ ہے. سو اسی طرح یہ جو کسٹمز ہیں، کنونشنز ہیں، یہ قوانین بن جاتے ہیں اور قوانین کی شکل اختیار ہو جاتی ہیں. اب سوسائٹی میں ہوتا اس طرح سے ہیں کہ ان کسٹمز اور کنونشنز کی کسٹمز اور کنونشن جو ہے یہ قوانین کی شکل اختیار کرتی ہیں، اور پھر ایک جو ہے لیگل آرڈر اسٹیبلش ہونا شروع ہو جاتے ہیں سوسائٹی میں. یعنی یہ جو کسٹمز ہیں یہ لاز میں کنورٹ ہو گئے، اور یہ جو لاز ہیں پھر ایک سسٹم بنایا جاتا ہے کہ جب ان قوانین کی کوئی بھی پاسداری نہیں کرتا تو ان کو ریوارڈ اور پنشمنٹ یعنی پنشمنٹ دی جاتی ہے. سو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ سسٹم اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اور یہ بنایا جاتا ہے، قوانین بنائے جاتے ہیں، اور اس قوانین کی جو بھی پاسداری نہیں کرتے پھر ان کو سزائیں دی جاتی ہیں. سو ایک سسٹم، یعنی اس سسٹم کو ہم لیگل سسٹم کہتے ہیں کہ قوانین ہے، قوانین جو ہے جو لوگ قوانین کی پاسداری نہیں کرتے پھر ان کو پنشمنٹ دیتی ہیں. اب اس لیگل سسٹم کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک پولیٹیکل آرڈر کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی لیگل آرڈر کو پولیٹیکل آرڈر کی ضرورت پڑتی ہیں. یعنی ان لاز کو امپلیمنٹ کون کرے گا، سو ہمیں پولیٹیکل آرڈر کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ پولیٹیکل آرڈر مینز کہ ایک گروپ یا انڈیویجول گروپ آف انڈیویجولز ہوں گے جن کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ ان قوانین کو اس لیگل آرڈر کو اسٹیبلش کرے گی اور کیا کرے گی، ایگزیکیوٹ کرے گی، امپلیمنٹ کرے گی. سو اسی طرح سے کیا ہوتی ہے کہ ایک لیجیٹیمیسی اسٹیبلش ہو جاتی ہیں. پھر کسٹم سے قوانین نکلتے ہیں، اور وہ قوانین یاد رکھے لیجیٹیمیسی کا پوائنٹ یہاں پر زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیجیٹیمیسی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کسٹمز کو والنٹری کمپلائنس ملتی ہیں. تو اس والنٹری کمپلائنس یا والنٹری اوبیڈینس سے لیجیٹیمیسی آتی ہے. یعنی پشتون کے جو کسٹمز ہیں یا کنونشنز ہیں ان کو ہم سب مانتے ہیں، ہم سب ایکسیپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سو اس ایکسیپٹنس کی وجہ سے
سو سوسائٹی کی جو کسٹمز ہیں اور کنونشنز ہیں ان کو سب لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کو سب لوگ کنفرم کرتے ہیں، ان کو سب لوگ ایکسیپٹنس کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ پشتون سوسائٹی میں دیکھ لیں، پشتون سوسائٹی کی جو کسٹمز، روایات، ٹریڈیشنز ہیں اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ سو اسی طرح جب ایکسیپٹنس ان کو مل جاتی ہے تو ایکسیپٹنس کیا ہے اصل میں؟ اٹ از لیگلٹی، وہ لیگل بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پاور، وہ یعنی پاور سے اتھارٹی کب بنتی ہے؟ جب پاور کو ایکسیپٹنس ملتی ہے تو وہ اتھارٹی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، بیسک کنسیپٹ ہے۔ سو اس لیگل آرڈر جو بنا ہمارے پاس، اس لیگل آرڈر کو ایک پولیٹیکل آرڈر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس لاس کو امپلیمنٹ کر سکے، اور جو لاس کی پاسداری نہ کر سکے اس کو سزا دے سکے۔ سو اسی طرح ایک لیجیٹیمیسی اور ایک لیگل پولیٹیکل آرڈر اس طرح سے اسٹیبلش ہو جاتا ہے سوسائٹی میں۔ کسی کا کوئی سوال ہو یا کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ جی اویس بھائی نے وکاس بھائی ٹھیک تھے؟ اویس بھائی جی اسامہ مخکزہ اویس بھائی حسنین بھائی سنگ چل یس سان دیو ہاں اویس بھائی تو وہ آواز نہیں دی اسامہ سالا بھائی ور سره دا نیټ ولا اسامہ ہاں اتھارٹی کو ہم پڑھیں گے۔ اتھارٹی کیا ہے میکس ویبر کے اکارڈنگ؟ میکس ویبر کے اکارڈنگ اتھارٹی ہے لیجیٹیمیٹ فارم آف ڈومینیشن۔ آسان بات ہے کہ جب پاور کو لیجیٹیمیسی ملتی ہے ان ایکسرسائز تو وہ اتھارٹی بن جاتی ہے۔ جب پاور کو ایکسیپٹنس مل جاتی ہے سو وہ لیجیٹیمیٹ بنتا ہے، اینڈ لیجیٹیمیٹ فارم آف پاور اور ڈومینیشن از کالڈ اتھارٹی۔ Legitimate form of domination. Legitimate form of domination is a form of domination which followers and subordinates consider to be legitimate. ٹھیک ہے، میں نے کرائٹیریا لکھا ہے فار لیجیٹیمیسی کا۔ وٹ از دا کرائٹیریا فار لیجیٹیمیسی آف ڈومینیشن؟ ایکسیپٹنس آف فالوور۔ سب سے جو بڑا کرائٹیریا ہے، سب سے امپورٹنٹ کرائٹیریا، اٹ از ون آف دا امپورٹنٹ کرائٹیریا آف لیجیٹیمیسی از ایکسیپٹنس آف فالوور اور سبارڈینیٹس، کمپلائنس اور اوبیڈینس tolerable. It should not be worth challenging and willingness. یعنی مرضی اس میں شامل ہو اور وہ چیلنج نہ ہو، یعنی چیلنجیبل نہ ہو، وہ چیلنج نہیں کرتی۔ پھر اگر ایکسیپٹنس آ گئی تو کیوں چیلنج کرے؟ جو ٹائپس آف اتھارٹیز پہ آ جاتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے۔ ٹریڈیشنل اتھارٹی ہے ہمارے پاس نمبر 1۔ وٹ از ٹریڈیشنل اتھارٹی اکارڈنگ ٹو میکس ویبر؟ ٹریڈیشنل اتھارٹی یہ ہیں کہ ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں جو پاورفل لوگ ہوتے تھے وہ پاورفل انڈیویجول کو سب انڈیویجولز کے دوارا ایکسیپٹ کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں کیا تھی؟ ٹریڈیشنل سوسائٹی جو ٹرائبل سوسائٹی بھی اس کی ایگزامپل ہے، یا جو ٹرائبل فیملیز تھی اس میں کیا تھی؟ یعنی ارطغرل غازی کا ڈرامہ آپ سب نے دیکھا ہوگا۔ سو ارطغرل غازی کی جو اتھارٹی تھی اٹ از دا ایگزامپل آف ٹریڈیشنل اتھارٹی۔ اس میں جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں، ڈومیننٹ انڈیویجول ہوتے ہیں، ان کو سب ٹرائب کے دوارا جو ٹرائب کے اور انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پھر ان پہ رول کرتا ہے اور وہ قوانین کو امپلیمنٹ بھی کرتا ہے اور قوانین کو بناتا بھی ہے اپنی روایات کے مطابق۔ ریلیجیس کے اسپریچول فارمز بھی ان کی ہے، یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ ہولی رومن امپائر، دیٹ واز آلسو دا ایگزامپل آف ٹریڈیشنل۔ اور ٹرائبل فیملیز کا میں نے ایگزامپل بھی دے دیا، ان وچ ڈومیننٹ انڈیویجول کوڈ بھی لیڈر ہوتا ہے اور فیملی ہیڈ بھی ہوتا ہے۔ سو یہ سارے جو ایگزامپلس ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ میکس ویبر کہتے ہیں کہ یہ ہاؤ دس ٹریڈیشنل اتھارٹی از مینٹین ان میکس ویبر پرسپیکٹیو. ٹریڈیشنل اتھارٹی کس طرح مینٹین ہوتی ہیں یا کس بنیاد پہ یہ مینٹین ہوتی ہیں؟ یہ اس بنیاد پہ مینٹین ہوتی ہیں کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہاں پر اس کو فالوور ایک تو ایکسیپٹ کرتے ہیں. کس بنیاد پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ وہ اس بنیاد پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ کہہ رہے کہ یہ بڑا پاک بندہ ہے، بڑا شریف بندہ ہے اور بڑا سپر ہیومن ان کو تسلیم کرتے ہیں. ٹریڈیشنل اتھارٹی کی جو بنیاد ہے وہ ہے ہولینس آف سچ اتھارٹی، یعنی پاک ہے یہ اتھارٹی، پاک ہے یہ بندہ، پاک ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. یہ زیادہ تر ریلیجیس ریلم میں یا ریلیجیس سرکل میں اس طرح سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی نائب ہے. اب ٹریڈیشنل اتھارٹی کے بیچ کچھ ٹائپس ہے یا ان کو ایگزامپل بھی آپ سمجھ لیتے ہیں. جنریٹوکریسی ہے اور رول بائی ایلڈرز، وہ سیٹ اپ جس میں ایلڈر لوگ رول کرتے ہیں، سو اس کو ہم کہتے ہیں جنریٹوکراسی. پیٹریارکلزم ہے، سو پیٹریارکلزم میں ہوتا اس طرح سے، یہ اس طرح سیٹ اپ ہے جس میں جو ہسبینڈ ہوتا ہے یا جو میل ہوتا ہے وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے اور وہ رول کرتا ہو. یہ ان کی سب کی ایگزامپلس ہیں. یہ سب پیٹریارکلزم اور پیٹریمونیلزم کہتے ہیں کہ یہ میکس ویبر کہتے ہیں کہ یہ پیٹریمونیلزم جو ہے اٹ از ماڈرن فارم آف پیٹریارکلزم. کہ پیٹریمونیلزم میں کون رول کرتا ہے؟ یہ کس طرح کا سیٹ اپ ہے کہ این ایڈمنسٹریٹو ملٹری فورس رول کرتا ہے. ٹھیک ہے، سو یہ وہ بھی کہتا ہے کہ یہ ایک ٹریڈیشنل سیٹ اپ سے انسپائرڈ ہے. ماڈرن سیٹ اپ میں تو کون رول کرتا ہے؟ ڈیموکریٹک رولرز رول کرتے ہیں. یہ سارے فیوڈلزم ایگزامپل ہیں. another ٹائپ آف ٹریڈیشنل اتھارٹی. فیوڈلزم میں کیا ہوتا ہے؟ فیوڈل لارڈز رول کرتے ہیں آن دا بیسس آف ٹریڈیشنل نارمز اور ٹریڈیشنل کسٹمز. یہ کارل مارکس کی پرسپیکٹیو ہے ٹریڈیشنل اتھارٹی کے بارے میں. سو کارل مارکس کہتا ہے کہ according to Karl Marx traditional authority is a mean by which inequality is created. How؟ کیسے؟ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ ٹریڈیشنل اتھارٹی آپ کی کلاسز کو ایمرج کرتی ہیں سوسائٹی میں. ایک اپر کلاس، ایک جو لوور کلاس ہے. اپر کلاس کون ہے؟ ایلیٹ کلاس ہے جو کہ رول کرتا ہے. سو یہ ویسے کارل مارکس کی پرسپیکٹیو ہیں اس کی. اور وہ کہتا ہے کارل مارکس بڑی خوبصورت بات بھی یہاں پر کرتے ہیں، جو آپ کا اپر کلاس ہوتا ہے یا ایلیٹ کلاس ہوتا ہے وہ کس بیس پہ رول کرتی ہیں؟ وہ کرتی ہیں اکنامک اسٹرینتھ کی بنیاد پہ. مارکس آرگوڈ دیئر آر اکنامک ریزنس فار سچ ڈومیننس. کہ جو ٹریڈیشنل اتھارٹیز ہوتی ہیں یہ کس بنیاد پہ رول کرتی ہیں؟ اس بنیاد پہ رول کرتی ہیں کہ یہ ان کے پاس اکنامک اسٹرینتھ ہوتی ہے اور انہوں نے اکنامک ریسورسز پہ قبضہ کیا ہوتا ہے، سو اس بنیاد پہ یہ رول کرتے ہیں. نمبر سیکنڈ ہمارے پاس اگزامپل ہے کرزمیٹک اتھارٹی کی. کرزمیٹک اتھارٹی کا مطلب کیا ہے اور اس کو میکس ویبر کیسے اینالائز کرتے ہیں؟ کرزمیٹک باندھی ذرا کرزمیٹک اتھارٹی کا مطلب یہ ہے کہ کرزمیٹک اتھارٹی کا مطلب یہ ہے کہ اب میکس ویبر کیسے اس کو انالائز کرتے ہیں. کرزمیٹک اتھارٹی از دا پاور لیجیٹیمائزڈ آن دا بیسس آف لیڈرز ایکسیپشنل پرسنل کوالٹیز. اب میں اس کو پیس ٹو پیس جب ڈسکس کر رہا تو میں نے بھی اس کی اگزامپل دی تھی کہ عمران خان از دا ایگزامپل آف کرزمیٹک اتھارٹی. کیسے اب اس کو ہم ثابت کریں گے؟ یہ جو اتھارٹی ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ پرسن کی ایکسیپشنل کوالٹی پہ بیسڈ ہوتی ہیں. اس
اتھارٹی کو لوگ کیوں ایکسیپٹ کرتے ہیں، یا اس پاور کو یا اس ڈومیننس کو لوگ کیوں لیجیٹیمائز مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لوگ اس بنیاد پہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ جو لیڈر ہے اس کے پاس ایکسیپشنل کوالٹیز ہیں، سپر ہیومن کا درجہ ان کو دیتے ہیں. یعنی بنیادوں میں یہ کہتے ہیں کہ accomplishment which inspires loyalty and obedience followers، یعنی کوالٹیز کی بنیاد پہ، ایکسیپشنل کوالٹیز کی بنیاد پہ لوگ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. بنیاد کیا ہے کرزمیٹک اتھارٹی کی؟ بنیاد نمبر 1 یہ ہے کہ کرزمیٹک اتھارٹی resting on the devotion or loyalty to the exceptional qualities of the leader. دوسری یہ ہے کہ ہولینس ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ بڑا پاک بندہ ہے، بڑا صاف ستھرا بندہ ہے، کلیئر بندہ ہے. تیسری جو سب سے بڑی بنیاد ہوتی ہے ہیروئزم، اس کی ایک ہیروئک پرسنالٹی ہوتی ہے. سو یہ سارے جو نشانات ہیں یا بنیادیں ہیں یہ ہمارے خان صاحب میں پائے جاتے ہیں. ایگزیمپلری کریکٹر، لوگ کہتے ہیں بڑا کریکٹر پاک بندہ ہے. سو یہ کرزمیٹک اتھارٹی میں آتی ہیں اصل. اب میں ذرا ریڈ آؤٹ کر لیتا ہوں. According to Max Weber, charismatic authority is a quality of an individual personality that considered extraordinary, and followers may consider this quality be provided with supernatural, superhuman. ہم سپر نیچرل کی یعنی ان کو مانتے ہیں، ان کو سپر نیچرل مانتے ہیں کہ یہ ایکسیپشنل کوالٹیز ہیں ان کے پاس. ان کی جو سول بیسس ہوتی ہیں وہ ایکسیپٹنس اینڈ ریکگنیشن آف اس بنیاد پہ ہوتی ہیں کہ یہ بڑا پاک بندہ ہے، یہ اس کے ایگزیمپلری کریکٹر ہے، ان کی کرزمیٹک لک ہے، ہیروئک پرسنالٹی ہے. سو اس بنیاد پہ ان کو ایکسیپٹنس ملتی ہیں. According to Max Weber, the sole basis of charismatic authority is the recognition or acceptance of the claims of the leader by followers. ان کی جو فالوورز ہیں وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ ان کی ایکسیپشنل کوالٹیز ہے، ہیروئک پرسنالٹی ہے، اس لیے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. According to Max Weber, the charismatic authority is irrational. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو کرزمیٹک اتھارٹی ہوتی ہیں جن کو لوگ ایموشنل بنیادوں پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ناٹ ریشنل. ریشنلٹی تو کہاں پر آتی ہیں؟ ریشنلٹی تو اس پر آتی ہیں کہ آپ ایک لیڈر کو اس کی پرفارمنس کی بنیاد پہ ایکسیپٹ کرتے ہو. اگر آپ ہیروئک لک اور کوالٹیز کی بنیاد پہ، ہیروئک لک کی بنیاد پہ، ایک کرزمیٹک لک کی بنیاد پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، سو اٹ از ٹوٹلی ایموشنل. سو یہ آرگومنٹ پریویل بھی کرتا ہے یہ پاکستان ایک ڈسکورس میں، پاکستان پولیٹیکل لیڈرشپ کی ڈسکورس میں، کہ عمران خان کی جو پرسنالٹی ہے اٹ از کرزمیٹک، اور ان کی جو فالوورس ہیں اٹ از ٹوٹلی بیسڈ آن ایموشنز ناٹ ریشنلٹی. سو یہ کرزمیٹک اتھارٹی کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے. ایک تو یہ کرزمیٹک ہوتی ہے اینڈ اٹ کین بی ریولیوشنری برنگنگ، یعنی یہ اس کی دوسری پہچان یہ ہے کہ یہ ٹریڈیشنل رول کو چیلنج بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک پازیٹیو بات ہے. اور یہ کبھی کبھار آپ کی لیگل اتھارٹی کو بھی چیلنج کرتا ہے، یعنی لیگل کنسٹیٹیوشن کو بھی چیلنج کر لیتا ہے، اور کبھی کبھار آپ کی جو لیگل انسٹیٹیوشنز ہیں اس کو بھی چیلنج کرتا ہے. کریکٹرسٹکس سے زیادہ اندازہ ہو جاتا ہے بندے کو کہ یار کرزمیٹک اتھارٹی کی پہچان کیا ہے. پہچان ان کی یہ ہیں کہ ہیروئک ڈیڈس، ہیروئک پرسنالٹی، پرفارمنس آن دا بیسس آف میریکلز، معجزات کی بنیاد پہ وہ یقین رکھتا ہو. ریولوشنری ایٹیچیوڈ ان کا ہوتا ہے کہ میں چینج لاؤں گا. اور چیلنجنگ دا ٹریڈیشنل اتھارٹی، چیلنجنگ ایون دا لیگل اور ریشنل اتھارٹی ایز ویل. سو یہ ان کی کریکٹرسٹکس ہیں. لیگل اور ریشنل اتھارٹی کی بنیاد کو سمجھ لیتے ہیں اکارڈنگ ٹو میکس ویبر پرسپیکٹو. لیگل اور ریشنل اتھارٹی کی بنیاد یہ ہیں کہ لیگل اور ریشنل اتھارٹی از دا ایکسرسائز آف پاور اکارڈنگ ٹو دا جنرلی انڈورسڈ لاز اینڈ پروسیجرز آف اے سوسائٹی. کا مطلب یہ ہے کہ
یہ ایسی اتھارٹی ہیں جو کہ ایکسرسائز ہوتی ہے یا اس کی بنیاد کنسٹیٹیوشن پہ ہوتی ہیں. انڈورسڈ رولز اینڈ لاس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیپٹڈ رولز اینڈ لاس. ایکسیپٹڈ رولز اینڈ لاس کیا ہے؟ وہ کس چیز میں لکھے ہوئے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن. سو ان کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتھارٹی ایکسرسائز ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق ان کی جو بنیاد کس چیز پہ ہے؟ کانسٹیٹیوشن پہ ہے. لیگل ریشنل اتھارٹی از empowered by formalistic belief in the consent of law. لیگل لا ریشنالٹی یعنی کنسنٹ، کانسٹیٹیوشن پہ سب لوگوں کا کنسنٹ ہوتا ہے. سو سب لوگوں کی کنسنٹ پہ ان کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک لیگل اتھارٹی ہوتی ہیں، اور لیگل اتھارٹی کی بنیاد انڈورسڈ رولز اینڈ لاس پہ ہوتی ہیں. یعنی ان کو ایکسیپٹنس کیوں ملتی ہیں؟ ان کو ایکسیپٹنس اس لیے ملتی ہیں کہ ان کی ایکسیپٹنس یا اتھارٹی کب بن جاتی ہے؟ ان کی ایکسیپٹنس کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کنسٹیٹیوشن کے مطابق ہے. اب کنسٹیٹیوشن کو تو ویسے بھی ایکسیپٹنس ملی ہوتی ہے، کمپلائنس ملی ہوتی ہے. تو بیسس میں نے لکھا بھی ہے کہ ان کی بنیاد کیا ہے. لیگل اتھارٹی ریسٹنگ آن دا ریشنل گراؤنڈس. ریشنل گراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ریشنلٹی ہے کہ ہاں کنسٹیٹیوشن کو ہم نے بنایا ہوا ہے، اور کنسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ریشنل ہے، اور کنسٹیٹیوشن کے مطابق رول کرنا ریشنل ہے. یہ ڈیولپ کیسے ہوتی ہیں؟ سو ڈیولپمنٹ پہ تو ہم نے بڑی بات کی کہ کسٹمز ہوتے ہیں، کسٹمز پھر قوانین میں کنورٹ ہوتے ہیں، اور ایک لیگل آرڈر اسٹیبلش ہوتا ہے، اور لیگل آرڈر اسٹیبلش ہونے کے بعد پولیٹیکل آرڈر آتا ہے، اور پھر پولیٹیکل آرڈر کے مطابق وہ جو ہے نا لیگل آرڈر کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اب یہ بڑا یعنی ان کو بھی ذرا میں ڈسکس کر لیتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ آف لیگل ریشنل اتھارٹی، اس کی ایک بڑی بنیادی پروسیس ہوتی ہے. سو آرٹیکل میں جو مجھے ملا ہے وہ یہ ہے کہ ویسٹرن بلاک کی ملی ہے کہ ویسٹرن بلاک میں کیسے یہ ڈیولپ ہو گئی. سو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. سسٹم آف کنونشن لیڈس ٹو لاز اینڈ ریکگنیشن. اس پہ تو میں نے کافی ایکسپلینیشن دی تھی آپ لوگوں کو کہ سسٹم آف کنونشنز ہوتی ہیں اور ان کی لاز اور ریگولیشن میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. ڈفرینٹ پرنسپلس آف لیگلٹی لیڈس ٹو اسٹیبلشمنٹ آف لیگل سسٹم. تو ایک لیگل سسٹم اڈاپٹ کیا جاتا ہے. اور لیگل سسٹم کیا ہے؟ واٹ از لیگل سسٹم؟ لیگل سسٹم از دا سسٹم آف رولز اینڈ ریگولیشن. رول آف لا ہوتی ہے، اس میں ریٹن لیگل کوڈز ہوتے ہیں، لیگل رائٹس اینڈ رولز ہوتے ہیں. اب لیگل سسٹم، دا لیگل سسٹم از گورنڈ بائی دا پروفیشنلائز ایڈمنسٹریشن آف جسٹس. یعنی اس لیگل سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہونی چاہیے؟ ایک پولیٹیکل آرڈر ہونا چاہیے. پولیٹیکل آرڈر سے مین کیا ہے؟ پولیٹیکل آرڈر کیا ہے؟ ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہونا چاہیے تاکہ اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرا سکے. ڈیو ٹو ڈیولپمنٹ آف لیگل سسٹم پولیٹیکل سسٹم بیکم ریشنلائزڈ. یعنی اس لیگل سسٹم کیسے ایمرج ہوا؟ لیگل سسٹم کنسنسس کی بنیاد پہ، ہمارے کسٹمز پہ تو ہمارے سارے لوگوں کی کنسنسس ہے. اب یہ جو کسٹمز ہے یہ لاز میں کنورٹ ہو گئے. سو لاز میں جب کنورٹ ہو گئے اور اس لاز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جب ایک پولیٹیکل سسٹم بنایا جاتا ہے تو وہ پولیٹیکل سسٹم ریشنل ہوتا ہے. کیوں ریشنل ہوتا ہے؟ کہ وہ اس کی بنیاد کیا ہوتی؟ کنسٹیٹیوشن یا ریٹن ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ وہ ایمرج کیا جاتا ہے یا ڈیولپ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے یہ جو اتھارٹیز ہے، لیگل اتھارٹی یا لیجیٹمیسی اسٹیبلش ہوتی ہے سوسائٹی میں. اس پہ ہم نے کافی بات کی. اور لیگل سسٹم کی وجہ سے یہ لیگل فارم لیتا ہے. لیگل فارم کا مطلب کیا ہے؟ لیگل فارم کا مطلب ہے کہ ایکسیپٹنس حاصل ہو، کسٹمز ٹریڈیشنز کو ایکسیپٹنس حاصل ہوتا ہے. سو جب اگر کسٹمز اور ٹریڈیشن کو ایکسیپٹنس حاصل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لاس کسٹمز کے مطابق بنی ہے، ٹریڈیشنز کے مطابق بنی ہے، ان کو بھی ایکسیپٹنس حاصل ہوگی. سو یہ اسٹیبلشمنٹ ہے پوری کی پوری. سب سے امپورٹنٹ چیز بھی یہی تھی کہ ہاؤ لیجیٹمیسی از اسٹیبلش ان اے سوسائٹی. ٹھیک ہے.
challenges to the rational legal authority کیا کیا ہوتی ہیں؟ so legal authority may be challenged by those who are subordinate. The challenging may leads to change. According to Max Weber, such struggle not to be class-based, ethnic struggle, nationalism, and so ان کو بھی اگر چیلنجز بھی پیش آتے ہیں، کنسٹیٹیوشن کو چیلنجز پیش آتے ہیں، اور پھر لوگ کنسٹیٹیوشن کو بھی چینج کرتے ہیں کہ یہ جو بہرحال نیو جنریشن جتنے اب بھی آتے ہیں، یہ ہم نے تو کہا کہ یہ جو پورا کا پورا لیگل پولیٹیکل سسٹم ہے، ان کی بنیاد ہی کسٹمز اور ٹریڈیشن ہے، تو پھر لوگ ان کو چیلنج بھی کرنا شروع کر جاتے ہیں، اور پھر آپ دیکھ